ینگ مین کا الوداع اور ایک نئی شروعات۔ طوفان کے بعد جنگل میں امن و سکون لوٹ آیا تھا۔ جانور ینگ مین کی قیادت میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور اچانک ہر دن پہلے دن سے زیادہ مضبوط ہو رہا تھا۔ ینگ مین کی رہنمائی اور جانوروں کی اجتماعی محنت اس جنگل کو ایک مثالی جگہ بنا دیا تھا۔ لیکن ایک دن ینگ مین نے سب جانوروں کو ایک اہم بات بتانے کے لیے جمع کیا۔ اس کے چہرے پر کافی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ ینگ مین نے کہا، میرے پیارے دوستو، ہم نے مل کر بہت کچھ حاصل کیا۔ یہ جنگل اب ایک مضبوط اور خوشحال جگہ بن چکا ہے، یہاں پر ہر جانور امن اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی مہم کا آغاز کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگل کا نظام اب آپ پر ہو اور آپ سب اس کو بخوبی نبھا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو اتحاد، انصاف اور محبت سے رہنا سکھایا ہے۔ ہاتھی نے حیرانی سے پوچھا، ینگ مین، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ بندر نے بھی افسوس سے کہا، ہم تمہارے بغیر کیا کریں گے؟ تم ہی تو ہمارے رہنما ہو۔ ینگ مین مسکراتے ہوئے بولا، میں کہیں نہیں جا رہا، بس اب جنگل کی قیادت آپ سب کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت ہے کہ آپ سب اپنی ذمہ داریوں کو خود سنبھالیں اور ان اصولوں کے مطابق جنگل کا نظام چلائیں جو ہم نے مل کر بنائے ہیں۔ ہرن نے روتے ہوئے کہا، لیکن ہم تو تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری رہنمائی ہمیشہ ہمارے لیے یہ ضروری رہی ہے۔ ینگ مین نے پیار سے ہرن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہر ایک دن کے بعد رات آتی ہے اور ہر سفر کا ایک اختتام ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سفر رک گیا ہے۔ اب آپ سب کو مل کر اس جنگل کو آگے لے جانا ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ ہمیشہ ہوں اور رہوں گا، کیونکہ جو سبق ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا۔ جانوروں کو شروع میں ینگ مین کے جانے کا بہت دکھ ہوا، لیکن انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ینگ مین نے انہیں خود پر اعتماد کرنا سکھایا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل جل کر ینگ مین کے اصولوں پر چلیں گے اور جنگل کو اسی طرح خوشحال رکھیں گے۔ اس کے بعد تمام جانوروں نے ینگ مین کو خوشی سے الوداع کہا اور ایک نئی مہم پر روانہ کر دیا۔ تمام جانوروں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس جنگل کو ان اصولوں کے مطابق چلائیں گے جو ینگ مین نے ان کے لیے بنائے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس جنگل کو ایک مثالی جنگل بنائیں گے۔ اس کہانی سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ایسے اصول چھوڑ جاتا ہے جن پر لوگ خود عمل کر سکیں۔ محبت، اتحاد اور انصاف سے ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے کوئی رہنما ساتھ ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خود مختار اور مضبوط بناتا ہے، اور ایک دن آنے کے بعد ذمہ داریوں کو منتقل کرنے کا وقت بھی آتا ہے۔ اس صورت میں ایک سچے لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں منتقل